اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ العظم ارواحنا لہ الفدا اما بعد۔ ہماری گفتگو اصول دین کے دوسرے اصل کے سلسلے میں جاری تھی۔ آپ کی خدمت میں کچھ مطالب بیان کیے عدل کے سلسلے میں۔ اس سے پہلے کہ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، ایک دو باتیں اسی گزشتہ سے متصل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ عدل کا موضوع کیونکہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل تھا، جیسا کہ گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ پروردگار عالم کی اگرچہ بہت ساری صفات ہیں، لیکن اس صفت کو دوسری صفات پر بہت زیادہ برتری دکھائی دیتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دوسری تمام صفات کا انحصار اسی صفت عدل پر ہے، کیونکہ عدالت یعنی کیا؟ یعنی ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پر قرار دینا۔ بس حکیم، رازق، رحمان، رحیم اور دوسری صفات میں بھی اس مفہوم، وہ ساری کی ساری صفات میں یہ مفہوم عدالت کہیں نہ کہیں سے انٹر ہو جاتا ہے اور اپنا اثر دکھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ بالخصوص معاد یعنی جو ہماری آخری اصول دین کے اندر سے آخری موضوع ہوگا، عدل کا موضوع، قیامت کا موضوع، معاد کا موضوع، وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ معاد کا دار و مدار اسی عدل کے اوپر ہے۔ انبیاء کی نبوت، ائمہ معصومین کی امامت بھی مسئلہ عدل سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ مسئلہ وہ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ جو ابتداء اسلام سے ہی مورد اختلاف رہے، اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گروہ تھا اہل سنت کا جسے ہم اشاعرہ کہتے ہیں، وہ اصلاً پروردگار عالم کے عدل کا منکر ہے، اس صفت عدل کا منکر ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عدل اور ظلم کا تصور ہی پروردگار عالم کی نسبت سے بے مورد ہے۔ ان اشاعرہ کے مقابلے میں عدلیہ اور معتزلہ، عدلیہ یعنی ہم شیعیان اہل بیت علیہم السلام کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا، خدا عادل ہے۔ تو یہ تقریباً ہر صفت میں اس کا رول، اس کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں جو عدل کی تعریف کی اور اس سلسلے میں کچھ مطالب بیان کیے کہ پروردگار عالم عادل ہے، قرآن سے آپ کی خدمت میں عرض کیا، عقلی اعتبار سے عرض کیا اور روایات کا بھی سہارا لیا۔ اب یہاں پر کچھ سوال ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں کہ اگر پروردگار عالم جیسا کہ آپ نے کہا کہ عادل ہے، تو اس کائنات کے اندر جو ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، ناخوشگوار حوادث، آسمانی آفات، زمینی آفات، کبھی زلزلہ، طوفان، سیلاب، بجلی کا گرنا، معاشرے کے اندر طبقہ بندی، طبقاتی نظام، ایک جو ہے وہ مثلاً بہت ہی معاشرے کے اندر بہت ہی گرا ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں دی جاتی، اجتماعی اعتبار سے بہت ہی نیچے ہے، اور ایک جو ہے وہ بہت ہی اوپر ہے۔ یا مثلاً ایک کا رنگ ایسا ہے، دوسرے کا رنگ ایسا ہے، ایک صحت مند ہے، ایک بیمار ہے۔ یہ معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی فرق جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو جب تک دنیا سے ظلم، تبعیض، آفت، مصیبت، نقص، ضعف، کمزوری، فقیری، بیماری کا خاتمہ نہ ہو جائے، اس وقت تک عدالت
کا محقق ہونا ممکن نہیں ہے. یعنی جب تک یہ چیزیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت برقرار نہیں ہو سکتی. یہ اس قسم کے سوالات آتے ہیں, ہم لوگ ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جناب یہ کیسا ہے, یہ عدل الہی کے برخلاف ہے, کس طرح سے ایک آدمی ایسا ایک دوسرا آدمی ایسا, کیوں فلاں مقام پر بارش ہو گئی, نقصان ہو گیا. دیکھیے, اس سے پہلے کہ میں ان سوالوں کا جواب دوں, ہمیں چند نکات کی طرف توجہ دینا پڑے گی. سب سے پہلا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہماری معلومات جو ہے وہ بہت ہی محدود ہے, اور ہم اس محدود معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں. معمولاً ہم جب کسی چیز کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں یا کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی مطابقت کراتے ہیں, تو ان کے درمیان جو ایک تعلق, ایک رابطہ جو قائم ہوتا ہے یا دکھائی دیتا ہے, جو وہ چیزیں جو ہمارے ساتھ, مثال کے طور پہ جو ہمارے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے وابستہ ہیں, یا ان کی آپس میں جو نسبتیں ہیں, یعنی ممکن ہے میں دوسرے انسان کے ساتھ اپنے بھائی کی نسبت, اپنے والدین کی نسبت, اپنے رشتہ داروں کی نسبت یہ مجھ سے وابستہ ہیں, یا کچھ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کا آپس میں رشتہ ہے اس میں دیکھتے ہیں. تو مثلاً ایک چیز ہم سے فاصلہ ہے, فاصلے پر ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جناب فلاں چیز ہمارے نزدیک ہے یا فلاں چیز ہم سے دور ہے. یہ جو بیچ کے اندر آ رہا ہے کیا, ایک فاصلے کو ہم بیان کر رہے ہیں کہ اس کا ہم سے کس طرح کا تعلق ہے. یہ فاصلے کے اعتبار سے ہمارے قریب ہے یا ہم سے دور ہے. اپنی جسمانی حالت کو دیکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں مثلا فلاں, اپنی یا کسی دوسرے شخص کی, کہ میں طاقتور ہوں, فلاں انسان کمزور ہے, فلاں طاقتور ہے, فلاں کمزور ہے. یا خیر و شر, آفات اور مصیبتیں اسی طرح سے ہم کہتے ہیں. مثلا کہیں بارش ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا مطلب ہے, ہوتی رہے, ہماری صحت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑ رہا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی, ہمارا مکان, ہماری زراعت, ہمارا شہر, ان چیزوں پر اس چیز کا کیا اثر ہو رہا ہے. ہم ان چیزوں کو اپنے آپ سے, اپنے سے جو ہمارا رابطہ اس کا برقرار ہوتا ہے, ہم اس کے تناظر میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. اگر رابطہ مثبت دکھائی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی اللہ کی رحمت, اور اگر رابطہ منفی ہو تو ہم یہاں پر آ کر کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو زحمت ہے. ولو مجموعی طور پر اس کے جو ہیں اثرات وہ اچھے ہوں, لیکن کیونکہ مجھے اس چیز سے کوئی نقصان پہنچ رہا ہے لہٰذا میں فوراً کہتا ہوں کہ جناب یہ تو اچھی چیز نہیں, یہ تو زحمت ہے, میرے شہر والوں کو یا میرے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے, میرے علاقے والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے, تو میں فوراً یہ فیصلہ سنا دیتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ زحمت ہے, یہ چیز جو ہے ہمارے ساتھ نہیں ہونی چاہیے, اگرچہ اس زحمت کا نتیجہ بعد میں سہولتوں کی صورت میں ہی کیوں نہ ظاہر ہو. جیسے مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں پہ تعمیراتی کام ہو رہا ہے, کوئی روڈ بن رہی ہے, سڑک بن رہی ہے, ہائی وے بن رہا ہے, تو وہ زحمت کا باعث بنتا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا تو مشکل ہو گیا جینا, سفر کرنا مشکل ہو گیا, لیکن چند سال کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد جب وہ روڈ تعمیر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ جو زحمت تھی آپ کی اب کہیں پہ بھی نہیں ہے, وہ تو مجموعی طور پر سب کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو ممکن ہے کہ بعد میں وہی چیز جس کو ہم زحمت سمجھ رہے ہیں وہ بعد میں ہمارے لیے رحمت ہو, ہماری آسانی کا باعث ہو, ہمیں سہولت ملے اس سے. بس اگر ہم غلط نتائج سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارا فرض یہ ہے, ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی محدود معلومات, جو ہماری معلومات محدود ہے, اس کو نہ دیکھیں, اس کے تناظر میں فیصلہ نہ سنائیں. کسی چیز کے متعلق فیصلہ دینے کے لیے فقط اس رابطے کو مد نظر نہ رکھیں کہ اس سے میرے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے, یا اس کا میرے ساتھ رہنے والوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے, یا اس کا فلاں چیز کے اوپر
کیا اثر پڑ رہا ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے تمام پہلوؤں کو دیکھیں اور پھر آ کر کوئی فیصلہ دیں، کوئی بات کریں۔ تو ہماری ایک مشکل یہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، فیصلہ اپنی محدود معلومات کے بلبوتے پر سنا دیتے ہیں۔ ہم جسے نقصان دہ سمجھتے ہیں، اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو ممکن ہے کہ ہمارا نظریہ ہی بدل جائے۔ ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ، اس سے یہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن ہم دقیق مطالعہ کریں، یہ زلزلہ جو ابھی ہم نے جس کو دیکھا، جو آیا، اس سے نقصان ہوا، لیکن علم نے ترقی کی اور معلوم ہوا کہ صاحب یہ جو زلزلہ آیا ہے، اس زلزلے کے نتیجے میں زمین کے اندر سے مختلف بخارات، حرارات، یہ سب کی سب چیزیں باہر نکلی ہیں، اس کا یہ فائدہ ہوا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جی ہمارا گھر ٹوٹ گیا، چند گھر گر گئے، تو ہم نے کہا کہ یہ بہت ہی غیر مناسب چیز تھی، کیوں آ گیا، ہم تو سب کام کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اس زلزلے کے آنے کے دوسرے فوائد کتنے تھے، یا یوں کہوں کہ وہ نقصان تھوڑا تھا، یہ فائدے زیادہ تھے، کیونکہ ہم نہیں جانتے، ہماری معلومات ناقص ہے اور ہم اس ناقص معلومات کی بنا پر فیصلہ سنا رہے ہیں، لہٰذا ہم یہ فیصلہ سناتے ہیں اور یہی تصور کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ بس ہماری تحقیق کائنات اور اختلافات کے بارے میں حرف آخر نہیں ہے۔ اس چیز کی طرف بھی ہماری توجہ رہے کہ آج اگر ہم نے کوئی تحقیق کرنے کے بعد ہم کسی نتیجے پہ پہنچے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم نے جو کہہ دیا یہی ہے، نہیں، بارہا یہ آپ نے ملاحظہ کیا اخبارات میں، کتابوں کے اندر، کہ نظریے تبدیل ہوتے ہیں۔ ایک چیز جس کو کل تک آپ بہتر سمجھ رہے تھے، آج یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو نقصان دہ۔ فلاں ٹیبلٹ جس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ ہوئی، ریسرچ کرنے کے بعد کہا کہ فلاں ٹیبلٹ فلاں مرض کے لیے مفید ہے، لیکن ایک مدت کے بعد، کچھ سالوں کے بعد کہا کہ نہیں، نقصان دہ، یا پہلے نقصان دہ سمجھتے تھے، کچھ مدت کے بعد کہا کہ نہیں یہ فائدہ مند ہے۔ تو یہ انسانی تحقیق کتنی بھی آگے بڑھ جائے، وہ حرف آخر نہیں ہوتی کہ اس کے بعد اب کوئی گنجائش نہ ہو، کیونکہ یہ ناقص علم ہے، انسان کا ترقی کر رہا ہے، اس کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اگر ان مسائل کو ہم وسیع النظر سے دیکھیں تو ممکن ہے کہ آج جو نقصان دہ دکھائی دے رہا ہے وہ کل فائدہ مند ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنے مخصوص منافع کو، مسئلے کو پوری کائنات سے مقایسہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ ہم اپنے منافع کو ہم پوری کائنات کے سامنے لے کر آ جائیں اور اس سے مقایسہ کریں۔ تو ہماری محدود معلومات کی وجہ سے یہ ایک مشکل ہمیں پیش آتی ہے۔ کائنات میں یہ جو ناخوشگوار واقعات آتے ہیں، سونامی آ گیا، طوفان آ گیا، فلاں زلزلہ آ گیا، ہماری نظر میں یہ اس دیہاتی کے قصے کی طرح سے ہے کہ جو شہر گیا، اس نے دیکھا کہ بڑی بڑے بلڈنگز ہیں، پرانی ہو گئی ہیں، ان کو گرایا جا رہا ہے، بلڈوزر چل رہے ہیں، کرینیں لگی ہوئی ہیں، گرا رہی ہیں، توڑ رہی ہیں۔ تو وہ دیہات کا رہنے والا سوچتا ہے کہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں کہ یہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگوں کو، عمارتوں کو گرا رہے ہیں، جبکہ اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ جو گرایا جا رہا ہے کسی ہدف کے تحت ہے، کسی پروگرام کے تحت ہے، اس کے پیچھے پوری ایک فورس ہے، اس کے پیچھے پورا ایک پروگرام ہے۔ وہ عمارت کو گرانے کو دیکھ رہا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کیا ہونے والا ہے، جس کے پیچھے جو انجینئرز ہیں ان کے نئے پلان کے مطابق یہاں پر کیا کام ہونے والا ہے۔ وہ پرانی بلڈنگ کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کا عجیب کام ہے۔ اگر ہم ان دنیا میں جو مصائب آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، اگر ہم ان کو گہری نگاہ سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ مصائب نہیں ہیں، بلکہ یہ نعمت ہے۔ ان کا نعمت ہونا اور مصائب کا مصائب ہونا ان کے سامنے انسان کے رد و عمل سے ارتباط رکھتا ہے۔
یعنی نعمت کا نعمت ہونا اور مصائب کا مصائب ہونا، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ نعمت ہے یا یہ مصائب ہے، اس کے سامنے انسان کے رد عمل سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ لہٰذا ایک ہی چیز مختلف اعتبار کی، مختلف افراد کی نسبت سے مختلف ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ رحمت ہے، دوسرا آدمی کہہ رہا ہے یہ زحمت ہے۔ کسان کہہ رہا ہے بارش ہو جائے رحمت ہے، اور مثلاً وہ کوزہ بنانے والا، وہ مٹی کے برتن بنانے والا، وہ کہتا ہے بارش نہ ہو زحمت ہو جائے گی۔ لیکن مجموعی طور پر کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ ہم اپنے نقصان کو دیکھتے ہوئے، اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ جبکہ پروردگار عالم یہ جو حوادث اور یہ جو واقعات جو اس دنیا کے اندر آتے ہیں، اس کا ایک ریزن، ایک وجہ جو قرآن مجید کے اندر بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 42 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں جو ان سخت اور دردناک حوادث اور رنج و غم میں مبتلا کر دیا ہے ہم نے، کیوں؟ تاکہ جو ہے تم خدا کی طرف متوجہ ہو۔ یہ مفہومی ترجمہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا ایک اثر انسان کی طرف پڑتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان جب نعمتیں ملتی ہیں تو غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب غرور میں مبتلا ہوتا ہے تو انسان اپنے فرائض سے غفلت کرتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ اب اس خواب غفلت سے نکالنے کے لیے پروردگار عالم کیا کرتا ہے؟ اس کو مختلف حوادث کے ذریعے سے تنبیہ کرتا ہے۔ کیوں؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یعنی یہ خود پروردگار عالم کی ایک نعمت ہے حوادث کا آنا، تاکہ انسان خواب غفلت سے بیدار ہو جائے۔ جب انسان کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے، توجہ نہیں ہوتی۔ جس طرح سے اگر ایک ڈرائیور ہائی وے کے اوپر آ جائے اور ہائی وے بالکل سیدھا ہو تو اسے نیند آنے لگتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہے آگے کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہی ہائی وے جو ہے وہ سیدھے راستے پر مشتمل نہ ہو، اس کے اندر بہت ساری ڈائیورجن ہو، تو وہ چوکنا بیٹھتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان پہنچ جائے۔ تو ہماری زندگی میں بھی یہ جو حوادث آتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ انسان خدا کی طرف متوجہ ہو۔ اب یہ ناخوشگوار حوادث کا فلسفہ کیا ہے؟ ان ناخوشگوار حوادث کا جو ایک فلسفہ ہے وہ یہ کہ یہ انسان کو پروان چڑھاتا ہے، انسان کو مضبوط کرتا ہے۔ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جناب سونا آگ میں جب ڈالا جاتا ہے تو وہ کندن میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہم جب حوادث کی بھٹی میں ہمیں ڈالا جاتا ہے تو ہم اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ارادے مضبوط ہوتے ہیں، ہم مضبوط ارادوں کے مالک بن جاتے ہیں۔ البتہ تمام کے تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے کہ اس مشکل کے مقابلے میں ایک ہی طرح سے دکھائی دیں۔ کچھ ناتوان ہوتے ہیں، کم ہمتی ہوتی ہے، کچھ لوگ طاقتور ہوتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے کہا جاتا ہے بہترین فوجی وہ ہے کہ جو سخت اور طویل میدان جنگ دیکھے، وہ بہترین فوجی ہے۔ یا مثلا بہترین تاجر کے کون ہے؟ بہترین تاجر وہ ہے کہ جو اقتصاد کے بحران بازار سے گزر جائے، ختم نہ ہو جائے، بیٹھ نہ جائے، بند کر کے نہ چلا جائے۔ یعنی جب آسودگی تھی، جب کاروبار چل رہا تھا تو وہ اچھا تھا، بڑا فائدہ ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی بازار میں اتار چڑھاؤ آیا تو وہ اس کے ہاتھ پیر پھول گئے اور اس نے کاروبار ختم کر دیا۔ یہ اچھا تاجر نہیں ہے۔ اچھا سیاستدان وہ ہے کہ جو سیاست کی مشکلات کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکے، مشکلات آئیں گی ان کا سامنا کرے۔ خلاصہ یہ کہ یہ رنج و الم انسان کو پروان چڑھاتے ہیں۔ بس یہ حکمت ہے، یہ ایک فلسفہ ہے کس کا؟ ناخوشگوار حادثات کا۔ عین عدل ہے۔ پروردگار عالم خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جیسے تم کراہت کرتے ہو، جبکہ یجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، سورہ نساء کی آیت نمبر 19۔ پروردگار عالم نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہے، اور تم کیا کرتے ہو؟
تم ان سے کراہت کرتے ہو، تم اسے اپنے لیے ناپسند تصور کرتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری معلومات محدود ہے. اسی طرح سے ایک دوسرا جو اس کا اثر ہے وہ یہ ہے کہ مشکلات میں جب انسان کے اوپر پڑتی ہیں تو انسان خدا کی طرف توجہ کرتا ہے. کہ سورہ روم کے اندر پروردگار عالم اس نقطے کی طرف اشارہ فرماتا ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 41، کہ اس طرح سے پروردگار فرماتا ہے کہ خشکی اور سمندروں میں لوگوں کے اعمال کی وجہ سے فساد ظاہر ہو گیا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوا. اب آگے پروردگار فرماتا ہے تاکہ خداوند عالم لوگوں کو ان کے بعض اعمال کا نتیجہ دکھائے، شاید کہ وہ بیدار ہو کر اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں. لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ پروردگار عالم کی طرف پلٹ جائیں. یہ جو مشکلات آئی ہیں، ان مشکلات کے سامنے جب یہ انسان آیا تو وہ جو ابھی غفلت کے اندر ڈوب چکا تھا، ایک مرتبہ دوبارہ اس نے پروردگار عالم کی طرف رخ کیا اور پروردگار کی طرف پلٹ گیا. یہ اس کا ایک فائدہ ہے. لوگ کہتے ہیں جی نابرابری پائی جاتی ہے اس کائنات کے اندر، برابر نہیں ہے سب. تو اس کی مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کارخانہ ہے، اس کارخانے کے اندر مختلف قسم کے لوگ کام کرتے ہیں. لیبر ہے، اس کارخانے کے اندر انجینئرز ہیں، اس کارخانے کی مینجمنٹ ہے، اس کارخانے کا مالک ہے. مالک کو ہٹا کے اگر ہم 3 طرح کے، کچھ لوگ مینجمنٹ کے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ لیبرز ہیں، اور کچھ لوگ ٹیکنیکل اسٹاف ہیں، انجینئرز وغیرہ پر مشتمل ہے. یہ سب کے سب 1 مہینے تک اس کارخانے کے اندر کام کرتے ہیں. جب تنخواہ کا وقت آتا ہے تو سب کو ایک جیسی تنخواہ نہیں ملتی، سب کو برابر نہیں ملتی، کسی کو کم ملتی، کسی کو زیادہ. کیوں؟ بھئی سب نے 12 گھنٹے کام کیا، سب کو 12 گھنٹے ملنا چاہیے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا آیا یہ ہے کہ وہ جو مالک ہے اس کارخانے کا، اس نے ظلم کیا ہے مزدوروں پر، انجینئروں کو زیادہ دے دی، مزدوروں کو کم دی، کام تو 12 گھنٹے کیا ہے. تو یہاں کیا ہوا؟ ظلم ہوا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں عدالت یہ نہیں ہے کہ سب کو برابر دیا جائے، بلکہ عدالت یعنی انصاف، استحقاق کے مطابق سامنے والے کو دینا. کائنات میں بھی توازن اور استحقاق کی بنیاد قابلیت پر ہے، یعنی جس کی جیسی قابلیت ہے اس کو اسی قابلیت کے مطابق دیا جائے. یہ عدالت ہے، نہ یہ کہ سب کو برابر دے دیا جائے. یہاں پر جب آپ نے مختلف لوگوں کو مختلف اماؤنٹ دیا، اجرت دی، تو یہاں تبعیض نہیں ہے بلکہ یہاں پر تفاوت ہے. یعنی ایسا نہیں کہ سب کا استحقاق ایک جیسا تھا، آپ نے کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ، نہیں، بلکہ یہاں پر استحقاق فرق کرتا تھا. ایک کا استحقاق کچھ اور تھا، دوسرے کا کچھ اور، لہٰذا آپ نے جو جس کا حق بنتا تھا اس کے مطابق دی. یہ عین عدالت ہے. اگر کائنات میں یہ تفاوت نہ ہو بلکہ یکسانیت ہوتی تو آپ سوچئے کہ کیا ہوتا اچھائی اور برائی کے معاملے میں. یہ تفاوت بہترین چیز ہے، یہ عین عدالت ہے. یہ تبعیض نہیں ہے کہ صاحب آپ نے کسی کو پر بغیر کسی وجہ کے، سب ہر لحاظ سے برابر تھا، آپ نے جو ہے اس کو برتری دے دی. نہیں، کائنات میں تفاوت ہے. تفاوت کا ایک فائدہ کیا ہے؟ لتعارفوا. پروردگار قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں مرد اور عورت کی صورت میں خلق کیا، ہم نے تمہیں قبیلوں کی صورت میں خلق کیا، قبائل کی صورت میں. کیوں؟ لتعارفوا. تو دوسرا مسئلہ یہ. ایک اور مسئلہ جو عدالت کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ خدا کی عدالت جو ہے، جہاں پر آ کر لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ یہ کیسی عدالت ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا کے بعد جب اس دوسری دنیا میں جہاں کے لیے اسے خلق کیا گیا ہے، اس دنیا میں جب منتقل ہوگا
تو ایک شخص تھا جس نے گناہ کیا تھا تھوڑی دیر کا، یا مثال کے طور پہ ایک شخص تھا کافر تھا، کتنے سال، 50 سال، 100 سال، لیکن وہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. قرآن اس سلسلے میں فرما رہا ہے وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 68. خدا نے منافق مردوں اور عورتوں اور کفار کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اسی طرح مومن عورتوں اور مردوں کے لیے کہا کہ یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ 80 سال گناہ کرے اور کروڑوں سال یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب تک ہے اسے سزا ملتی رہے، یہ عدالت کے منافی ہے. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں بھئی یہ کیا؟ تو اس کے جواب میں علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو قیامت میں جو انسان کو سزا ملے گی وہ اس دنیا کی سزا کی طرح سے نہیں ہے، فرق کرتی ہے. یہاں اس دنیا کے اندر چوری کی سزا چند دن کی جیل ہے، چوری کی بھائی چند دن، چند مہینے، چند سال جیل. لیکن قیامت میں سزا اس کے کیے ہوئے کاموں کی صورت میں ظاہر ہوگی. جس نے عمل انجام دیا اس کا چہرہ واقعی کیا ہے قیامت میں وہ ظاہر ہو جائے گا. جس کی طرف پروردگار نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ قیامت میں کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان کو جو جزا جو ہے وہ نہیں دی جائے گی بلکہ وہ جو انہوں نے کیا ہے، جو کیا ہے وہی ظاہر ہو جائے گا. کیونکہ ہمارے سامنے وہ چیز نہیں ہوتی، ہم یہاں پر اس دنیا کے اندر ایک ٹائم پیریڈ مخصوص کر دیتے ہیں کہ جی اس کو اتنے سال کی سزا، اس پہ اتنی سال کی سزا، اس پہ اتنے دن کی سزا، اس پہ اتنا جرمانہ. یہاں پر ہمیں یہ خلاف عدالت دکھائی دیتا ہے. لیکن اگر ہم آپ سے یہ سوال کریں، ان لوگوں سے سوال کریں کہ صاحب ایک شخص ہے جو نشے کا عادی ہو گیا، ہیروئن پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر، اس کے جسم کے اندر مختلف بیماریاں اس نشے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں، مبتلا ہو گیا مختلف بیماریوں میں، اور اب وہ کیا ہے آخری عمر تک ان بیماریوں کے اندر تڑپتا رہتا ہے. خوب یہاں کوئی اعتراض کرتا ہے کہ آخری عمر تک کیوں؟ اس نے تو مثلا 5 سال نشہ کیا تھا، اس نے 10 سال نشہ کیا تھا، اب یہ جب تک زندہ ہے ان مشکلات کا سامنا کرتا رہے، کیوں؟ تو اس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اس نے ایسا کیا تھا تو اب یہ تو بھگتنا پڑے گا، جب تک ہیں اب برداشت کریں. تو آپ نے کام کم کیا تھا لیکن اس کے جو نتائج تھے وہ دیر پا تھے. وہاں پر ہمیں یہ خلاف عدالت نہیں لگا، ہم نے کہا نہیں جیسا کیا تھا اس کا اثر ہے، یہ تو دیکھنا پڑے گا. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ گناہ کی سزا جو ہے مثلا گناہ کی مدت جو ہے سزا کے مطابق ہونی چاہیے، گناہ کی جو مدت سزا ہے وہ کتنی ہونی چاہیے؟ اس گناہ کے مطابق ہونی چاہیے. یہ غلط فہمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ اور سزا کا باہمی رابطہ مدت کے پیمانے پر نہیں ہے. دنیا کے اندر تو ہے، ہم مدت دیکھتے ہیں کہ صاحب اس کو اتنے عرصے میں، لیکن جو اس دنیا میں، اس عالم کے اندر جو گناہ کے اوپر جو سزا ہے وہ گناہ کی کیفیت اور اس کے نتیجے کے پیمانے پر ہے. کسی کو مارنا 1 لمحہ لگتا ہے، کسی کو کوئی انسان قتل کرتا ہے کتنی ٹائم لگتا ہے؟ 1 منٹ، 1 سیکنڈ. دنیا میں مثال کے طور پہ اس کو فرض کریں بعض ممالک میں سزا دیتے ہیں کتنی؟ عمر قید، بعض جگہ اس کو پھانسی کی سزا بھی ہوتی ہے. جبکہ گناہ اس نے 1 لمحے میں کیا تھا لیکن ساری زندگی کے لیے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، 20 سال 25 سال. اس کو ظالمانہ اقدام نہیں کہتے. آنکھ کو پھوڑا کسی نے کسی کی، ساری عمر کے لیے اس کی بینائی چلی گئی.
دنیا کے اندر ممکن ہے کہیں جی اس کو 10 سال کی قید ہو جائے گی، لیکن وہ جو ہے ساری زندگی کے لیے نابینا ہو گیا. چھوٹا سا گناہ ہے لیکن اس کا اثر کہاں تک ہے. تو قیامت کے اندر اس کا حقیقی چہرہ، حقیقی صورت ظاہر ہوگی. کفر پر سزا ملے گی، یقیناً کافر سزا کا حقدار ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ کفر کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک مرتبہ یہ جو کفر ہے اس شخص کا، یہ لجاجت کی، ہٹ درمی کی بنا پر ہے. ایک دفعہ جہالت کی بنا پر. ایک انسان ہے جو ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اس کو کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے، اس نے صرف یہی دیکھا ہے اور کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. لیکن ایک انسان ہے جس کے پاس مواقع ہیں، دیکھ رہا ہے کہ دوسرے مذاہب بھی ہیں، دوسرے ادیان بھی ہیں، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ سیکھتا نہیں ہے، تحقیق نہیں کرتا، لجاجت سے کام لیتا ہے، ہٹ درمی سے کام لیتا ہے. تو ان دونوں کی کیفیت میں فرق ہے. پہلی صورت میں جہاں لجاجت ہے، جہاں ہٹ درمی ہے، وہاں پر ہو سکتا ہے کہ پہلے مورد میں عقل اور شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ شخص مستحق عقاب ہے، اس نے حق کو خود حاصل نہیں کیا، حق کے سامنے کھڑا ہو گیا. لیکن اگر کہیں پر نادانی ہو، جہالت ہو، کوتاہی کی وجہ سے اس نے حق کو قبول کرنے میں کوتاہی نہیں کی تھی، نادان تھا، جاہل تھا، اس وجہ سے ایسا ہوا، تو یہ بخشا جا سکتا ہے. اور کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ قیامت میں جو ہے وہ جو قلب سلیم کے ساتھ خدا کے پاس آئے گا وہ کامیاب ہے. قلب سلیم، تسلیم ہو خدا کے سامنے. تسلیم اور عناد، دشمنی، سرکشی، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. لہٰذا وہ جو کافر تھا، جو جاہل تھا، جسے معلوم نہیں چلا، وہ کافر قیامت میں آئے گا، اس کے سامنے حق پیش کیا جائے گا. اگر وہ جسم سے، دل سے، عقل سے اس کے سامنے تسلیم ہو گیا تو مسئلہ نہیں ہے کوئی. یعنی 3 چیزیں ہیں تسلیم کے اندر، جسم سے بھی تسلیم ہو، عقل سے بھی اور دل سے بھی. یہ تیسرا مورد ہے. مثلا آپ کو مثال دوں کہ 2 افراد کی لڑائی ہوتی ہے، ایک احساس کرتا ہے کہ میں ہار گیا یا ہار جاؤں گا، وہ تسلیم ہو جاتا ہے، کہتا ہے بھائی معاف کر دو مجھے، جھک جاتا ہے. خوب یہ اس تسلیم میں جسم جو ہے وہ سامنے والے کے سامنے جھک گیا، لیکن عقل اور دل جو ہے اس کے سامنے نہیں جھکی، صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے. لہٰذا ابھی بھی اس کی ذہن کے اندر، اس کی سوچ میں بغاوت پائی جاتی ہے کہ اگر اس کو دوبارہ موقع ملے اور اس کے پاس طاقت آ جائے تو وہ اس کا اظہار کرے، دشمن کو وہ برا بھلا کہتا ہے. یہ ہے جسم کا تسلیم ہونا. جسم کا تسلیم ہو جانا ہونے کے باوجود اس کی عقل تسلیم نہیں ہوئی ہے، اس کا دل تسلیم نہیں ہوا. ایک مرحلہ ہوتا ہے عقل کا تسلیم ہونا. منطق و استدلال کی بنا پر عقل تسلیم ہوتی ہے، یہاں اسلحے کی طاقت کام نہیں آتی. اگر دلیل ہوگی، عقل کیا ہوگی؟ قبول کر لے گی، تسلیم کر لے گی. اس کے بعد ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے دل کا تسلیم ہونا. یعنی ایمان کی حقیقت یہی ہے، دل کے ساتھ تسلیم ہو جاؤ. ایمان کے اندر یہی نا، اگر زبان یا فکر سے تسلیم ہو تو یہ ایمان کے برابر نہیں ہے. اگر دل کے ساتھ تسلیم ہو تو یہ برابر ہے کس کے؟ ایمان کے. لہٰذا شیطان بھی اللہ کے سامنے تسلیم تھا یا نہیں تھا؟ بظاہر تسلیم دکھائی دیتا ہے. جسم سے تھا، جو بھی اس کا جسم تھا، عقل سے تھا، خدا پر ایمان رکھتا تھا، قیامت پر ایمان رکھتا تھا، پیغمبر پر ایمان رکھتا تھا، لیکن کیا ہے؟ کان من الکافرین. پروردگار کہہ رہا ہے یہ کافرین میں سے تھا. وہ جب آتا ہے پروردگار عالم آدم کے سامنے تو کیا کہتا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اگر یہ خدا کے سامنے تسلیم تھا، جب پروردگار نے کہا کہ جھک جاؤ، نہیں جھکا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل سے تسلیم تھا لیکن دل سے تسلیم نہیں تھا.
انظر الی یوم یبعثون الا عبادک منہم المخلصین. ہو بس قرآن کے کہتا ہے کہ جو کافر ہے دل عقل کے مقابلے میں کھڑی ہوئی ہے، شیطان کا دل عقل کے مقابلے میں، لہٰذا عقل سے تسلیم تھا. خدا نے کہا یہ کام کرو، عقل نے بغاوت کر دی، خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا. اگر کوئی شخص، اگر کوئی کافر صفت تسلیم رکھتا ہوگا اور اسلام اس تک نہیں پہنچا اور وہ قصوروار بھی نہ ہو تو خدا اسے عذاب نہیں کرے گا. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یہ قرآن کا قاعدہ ہے. تو عذاب اسی وقت ہوگا کہ جب پروردگار نے کوئی رسول بھیجا ہو، حجت تمام ہوئی ہو. اب اس پہ حجت تمام نہیں ہوئی، مستضعف تھا، اس تک کوئی پیغام نہیں پہنچا، اور وہ اب اس وقت خدا کے سامنے تسلیم بھی ہے. اب تسلیم ہے خدا کے سامنے تو پروردگار عالم اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. تو ایک مسئلہ یہ ہو گیا. یہ یہاں تک ہماری بات جو ہے، یہ چند اعتراضات تھے جو عدالت کے سلسلے میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں کہ جن کی طرف ابھی ہم نہیں جاتے، ہم اس کو یہیں پہ روکتے ہیں.